مجھے کمسن لڑکیوں کا چسکا تھا۔ جہاں 12-13 سال کی خوبصورت لڑکی دیکھتا میرا دل مچلنے لگتا تھا۔ مجھے کبھی بھی 20 سال سے اوپر کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ حالانکہ شادی کے لیے آسانی تھی۔ میری عمر 35-36 سال ہو چکی تھی، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں 6 فٹ قد کا اور قابل رشک صحت کا مالک نوجوان تھا۔ ماں باپ نہیں تھے، بس 2 بہنیں تھیں۔ وہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ آج کل میرے لیے لڑکی دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ وہ اپنے سسرال سے یہاں آئی ہوئی تھیں تو مجھ سے پوچھنے لگیں کہ فاروق بتاؤ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اچھی ہو، خوبصورت ہو، پیاری ہو، بس کم عمر ہو۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی کم عمر مطلب 18 سے 20 سال۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، یہی کوئی 12 سے 13 سال کی، اس سے کم بھی ہو تو بھی چلے گی۔ میری بات سن کر میری بہن نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی کیا باولے ہو گئے ہو؟ 12-13 سال کی لڑکی بچی نہیں ہوتی ہے؟ ماں باپ ہمارے انتقال کر چکے ہیں، اتنی سی بچی کیا گھر سنبھالے گی اور کیا تمہیں سنبھالے گی؟ وہ تو اپنے ہی بچپنے میں رہے گی۔ اس گھر کو تو ایک سمجھدار لڑکی چاہیے جو تمہیں سنبھال سکے اور اس گھر کو بھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بہن نے یہ سن کر مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہنے لگی کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ اتنے لمبے چوڑے ہٹے کٹے انسان ہو، کون اپنی چھوٹی سی بچی کو شادی کے لیے تمہیں دے گا؟ اول تو اس عمر میں کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرے گا نہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو کم عمر کی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ میری بہن میری انوکھی سی بات پر بے حد پریشان ہو گئی۔ بہرحال مجھے گھر کے لیے بیوی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں اپنے دل کی خواہشوں کو بھی نہیں مار سکتا تھا۔ مجھے کبھی بھی 16 سال سے اوپر کی لڑکی اچھی نہیں لگی، چاہے وہ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ کم عمر لڑکیوں میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ 10-11 سال کی انچھوئی معصوم سی کلیاں جیسی لڑکیاں ہی میرے دل کو بڑا بھاتی تھیں۔ لیکن جو میری عمر تھی، میری بہن کی بات بھی سچ تھی کہ کوئی بھی اپنی اتنی کم عمر بچی میرے نکاح میں نہیں دے گا۔ اگلے جمعے جب میری بہن مجھ سے ملنے آئی تو چند تصویریں اپنے ساتھ لائی، کہنے لگی ان تصویروں میں سے کسی کو بھی پسند کر لو، میں اس کے لیے تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ میں نے ایک نظر سب تصویروں کو دیکھ ڈالا۔ سب لڑکیاں 20 سے 27 سال کی تھیں، ان میں سے کچھ خوبصورت بھی تھیں، لیکن میرے دل کو ایک بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا نہیں فاطمہ، مجھے ان میں سے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے۔ میں تو 16 سال سے اوپر کسی لڑکی سے شادی کر ہی نہیں سکتا۔ میری بہن کہنے لگی تم پاگل ہو کیا؟ اتنی چھوٹی لڑکی شادی کے قابل نہیں ہوتی، اتنے مسائل ہو جاتے ہیں، بعد میں تمہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور خود کو دیکھو اور اپنی فرمائشیں دیکھو۔ شاید وہ مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا شادی ایک بار ہوتی ہے، میں کیوں اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹوں؟ بہرحال میری وہ بہن مجھے بہت برا بھلا کہنے لگی ہم کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اول تو ایسا رشتہ ملنا ہی ناممکن ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا چھوڑ دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ جتنے میرے اندر کمسن لڑکیوں کی خواہش بڑھ چکی تھی، میں کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ہمیشہ انہی کا حسن بھاتا تھا۔ ایک بار میرے ایک آفس کے کلیگ نے کہا کہ وہ چند دن پہلے ہی عراق سے آیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا عراق میں لڑکیوں کا کیا حسن ہے یار، 12-13 سال کی لڑکی بھی دیکھنے میں آفت لگتی ہیں۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا اس بار ایک لڑکی سے میں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی، اس کی عمر بہت کم تھی، یہی کوئی 17-18 سال۔ قسم سے یار میرا تو واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال واپس آنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا تم تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، پھر رازداری سے کہنے لگا آج کل میری بیوی حاملہ ہے نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دوران شوہر کو قریب نہ آنے دینا، ورنہ بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اب یار اتنا صبر تو مجھ میں ہے نہیں، اس لیے سوچا کہ عراق جا کر کانٹریکٹ میرج کر لوں،
شادی کی شادی اور اپنی خواہش کی طلب بھی پوری ہو جاتی ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب؟ کہنے لگا یار یہ شادی ایک کانٹریکٹ کے تحت ہوتی ہے، ہمیں ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ نہیں گزارنی پڑتی، بس چند دنوں کا نکاح ہوتا ہے ہمارا، اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے ہمیں اس لڑکی کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کی شادی ہے؟ کیا اس لڑکی کے گھر والے مان جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں، بڑی خوشی سے مان جاتے ہیں۔ پھر میرے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری بات ابھی بھی نہیں سمجھ پایا۔ وہ کہنے لگا بیرون ملک میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جہاں ایسی شادیاں مرد 1 مہینے کے لیے کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی ساری رقم ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا 1 مہینے کے کانٹریکٹ پر نکاح کر دیتے ہیں۔ 1 مہینہ عیش کرو، اس کے بعد طلاق دے کر اسے چھوڑ دو۔ نہ اس لڑکی کو اعتراض ہوتا ہے نہ اس کے گھر والوں کو۔ میرے لیے یہ بات بالکل نئی تھی لیکن تعجب سے بھرپور تھی۔ سب سے بڑی بات تو میرے دل کو لگی تھی یہ کہ گناہ کا خوف نہیں تھا، نہ ہی ضمیر کی ملامت تھی۔ میں نے کہا کہ اس بار اگر تم نے جانا ہو، اس بار تو مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جانا۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا ہاں میرے ساتھ چلنا، عیش کرواؤں گا، وہ بھی جائز طریقے سے۔ لیکن میرا دماغ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب بھلا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا دل ہمیں کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے شادی کریں پھر اس لڑکی کو طلاق دے دیں؟ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ کچھ دن بعد میرا دوست دوبارہ عراق جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل اس عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اب میں کوئی بہت امیر بھی نہیں تھا، لیکن میری تنخواہ بہت اچھی تھی، گھر بھی اپنا تھا، بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے جو کچھ بھی کماتا تھا اپنے ذات پر خرچ ہی کرتا تھا۔ بینک بیلنس بھی تھا، بہت زیادہ تو نہیں، بہت کم بھی نہیں تھا۔ عراق میں آ کر میرے دوست نے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا، پھر مجھے اپنے ساتھ ایک علاقے میں لے کر گیا۔ ایک گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، دروازے پر جا کر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ میرے دوست کو اچھے طریقے سے جانتا پہچانتا تھا، اس لیے اس سے بڑی خوشی سے مل رہا تھا۔ میرے دوست نے میرا بھی تعارف کروایا، اس نے مجھ سے بھی ہاتھ ملایا اور گھر کے اندر لے گیا۔ اپنے کمرے کے اندر لے جا کر اس نے ہمیں صوفے پر بٹھا دیا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ یہ میرا دوست بھی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب اس نے موبائل سے لڑکیوں کی تصویر دکھانی شروع کی، جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن جس لڑکی پر میری نظر جا کر ٹکی تھی وہ محض 11 سال کی بچی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت، سفید رنگت کی مالک، کنچے جیسی گرین آنکھیں تھیں، گولڈن رنگ کے بال تھے۔ اسے دیکھ کر میرا دل آپے سے باہر ہوا، میری سانس تیزی سے چلنے لگی، میری آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہونے لگی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اس شخص نے جب اس لڑکی کی تصویر دیکھی تو پھر مجھے بڑے غور سے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ لڑکی بہت کم عمر ہے اور ابھی تک انچھوئی ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگا 5 لاکھ لوں گا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کتنے دن کے لیے نکاح کرو گے؟ یہ بات سن کر میں کچھ دیر سوچنے لگا۔ میرا دوست میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا یہاں پر ہم 3-4 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس 3-4 دن کے لیے۔ وہ فوراً سے مان گیا۔ انہوں نے اس لڑکی کے گھر والوں کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک عورت اس لڑکی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ لڑکی گھبرائی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش حواس کھونے لگا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ شخص نکاح ہوا بھی تھا، اس لیے اسی نے ہمارا نکاح بھی پڑھوا دیا۔ اس آدمی نے ایک کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی لے لیے، جس کے مطابق مجھے چند دن میں اس لڑکی کو طلاق بھی دینی تھی۔ میں اس لڑکی کو لے کر ایک ہوٹل میں لے گیا۔
وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی گھبراہٹ میرے جذبات کو بے قابو کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بالکل سادگی میں تھی، اس نے اپنے آپ کو بالکل بھی سجایا ہوا نہیں تھا، لیکن سادگی میں بھی اس کا حسن مجھے پاگل کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھونا شروع کیا، وہ لڑکی ڈر کر پیچھے ہوئی، کہنے لگی، خدا کے لیے میرے پاس نہیں آنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنی خوف زدہ تھی، بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، اس کے بعد جو بات اس لڑکی نے مجھے بتائی، میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی بات سن کر میں اسے چھو بھی نہیں سکا۔ میری رات آنکھوں میں گزری۔ 2 دن بعد میرے دوست جب مجھ سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اب طلاق دے دو، تو میں نے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ آدمی بھی غصہ کرنے لگا، کہنے لگا، تم اپنے معاہدے سے مکر رہے ہو۔ میں نے کہا، تم ایک غیر قانونی کام کرتے ہو، وہ بھی چھپ کر، تاکہ پیسے کما سکو، اور اس کام کی آڑ میں جو تم کچھ کر رہے ہو، تمہارا راز فاش کر دوں گا تو تمہیں جیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے، تم صرف پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہو۔ وہ میری بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ میرا نکاح نامہ مجھے دے دو، میں اس لڑکی کو پاکستان لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، اس کے والد مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ لڑکی ان کی کمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ میں نے کہا، اس کی ماں کو بھی جیل ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے میرا نکاح نامہ مجھے لا کر دیا۔ میں اس لڑکی کو لے کر واپس پاکستان آ گیا، لیکن جب میری بہنیں میرے گھر پر آئیں اور اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے برا بھلا کہنے لگیں، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں پاکستان میں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا تھا، تم عراق سے جا کر لڑکی لے آئے ہو، تمہاری تو متی ماری گئی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ مجھے باتیں سنا کر واپس جا چکی تھی۔ وہ لڑکی دبلی پتلی سی تھی، خوبصورت بھی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی میں چاہتا تھا۔ میں اسے اپنا بھی چکا تھا، میں اسے راضی کر چکا تھا، اپنے ساتھ پاکستان بھی لے آیا تھا، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی تھی، میں چاہ کر بھی اسے چھو نہیں سکا تھا۔ اس کا نام بانو تھا۔ فی الحال میں اس کا صرف خیال رکھتا تھا۔ بہت جلد ہم دونوں ایک دوسرے سے گھل مل گئے تھے۔ میں رات کو چھٹی لے کر جب گھر پر آتا تو اس کے لیے بھی آئس کریم لے کر آتا، اور کبھی کچھ اور چیز۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوتی تھی۔ گھر آ کر مجھے کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، لیکن ایک دن وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، آپ مجھے بتا دیں کیسے پکتا ہے کھانا۔ میں نے آہستہ آہستہ کھانا بنانا اسے سکھا دیا۔ اس لڑکی نے 6 کلاس پڑھی تھیں۔ میں نے اسے آگے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ اب جب وہ اسکول سے آتی تو مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتاتی، اور میں خاموشی سے اس کی باتیں دلچسپی سے سنتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو زیادتی اس کی ماں نے کم عمر میں اس کے ساتھ کی تھی، میں اسے دہراتا۔ وہ میری بہت عزت کرنے لگی، آہستہ آہستہ میرے بہت سے کام بھی کر دیتی تھی۔ کئی بار اسے سوتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں اسے پا لینے کی خواہش اٹھتی، لیکن اس کی کم عمری کو دیکھ کر میں اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا لیتا۔ لیکن کیونکہ وہ چھوٹی تھی، اس لیے اپنے بچپنے میں وہ میرے ساتھ کچھ کر جاتی کہ میرے اندر ادھم سا مچ جاتا۔ اس نے میٹرک پاس کیا۔ اس دن وہ اتنی خوش تھی، میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی، فاروق جی، آپ بہت اچھے ہیں، پتہ ہے پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر میرے آئے ہیں۔ میرے سینے سے لگی، وہ میری دھڑکنوں کو متاثر کر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا، میں نے جلدی ہی اسے خود سے جدا کیا۔ اسے کہا، چلو آؤ، تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں تمہیں کھانا باہر ریسٹورنٹ میں جا کر کھلاتا ہوں، شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ کالج میں آ گئی۔ میں کسی محافظ کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا۔ 6 سال بیت گئے، وہ 18 سال کی ہو گئی، 12 جماعت پڑھ چکی تھی۔ میں 40 کا ہو چکا تھا۔ سر کے بالوں میں چاندی سی اترنے لگی تھی۔ لوگ مجھے بانو کا شوہر کم اور باپ زیادہ سمجھتے تھے۔ اکثر میں اسے کالج چھوڑنے یا لینے جاتا تو اس کی سہیلیاں مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی، اور جب میں اس طرح کی باتیں سنتا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا۔ بانو اور بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی۔
اب تو وہ میرے سارے ہی کام کرنے لگی تھی، لیکن آج کل اس کی حرکتیں مجھے بڑی عجیب و غریب لگنے لگی تھیں۔ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے گنگناتی رہتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، اپنی آنکھوں میں کاجل بھی بہت گہرا لگانے لگی تھی۔ ایک بار میں صبح دیر سے اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں باہر صحن میں گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بک تھی جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بری طرح سے گھبرائی۔ فوراً سے اس نے وہ بک اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے کہا، بانو کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بدحواس ہوئی کہنے لگی، کچھ نہیں فاروق جی۔ میں نے کہا، مجھے دکھلاؤ نا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے جانب بڑھایا، لیکن وہ نہ میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا۔ میرا دل بار بار بے چین ہوا تھا۔ کیا چھپا رہی تھی مجھ سے؟ لیکن میں چاہ کر بھی اس سے پوچھ نہیں سکا۔ ایک بار میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا، کچھ عمر کا تقاضا تھا۔ میں اب تھکنے لگا تھا۔ میں گھر آیا تو بانو اس وقت چھت پر تھی، شاید دھلے ہوئے کپڑے اوپر پھیلانے گئی تھی۔ میں بھی اوپر چھت پر آ گیا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ برابر والی چھت پر کھڑی ایک لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ لڑکی بانو سے کہہ رہی تھی کہ اس کا بھائی کافی ہینڈسم ہے اور بانو کو پسند بھی کرتا ہے۔ ہم تمہارے ابا سے کب تمہارا رشتہ مانگنے آئیں۔ بانو ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، فاروق میرے شوہر ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، وہ بڈھا تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ میں تو اسے تمہارا باپ سمجھ رہی تھی۔ بانو، یہ تو تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ میرا بھائی تو بہت چاہتا ہے تمہیں۔ مجھ میں شاید اس سے زیادہ سننے کی تاب بھی نہیں تھی، اس لیے میں نیچے اتر آیا۔ اپنی کمسن بیوی کے چہرے پر پھیلنے والے خوبصورت رنگوں کی وجہ میں جان چکا تھا۔ مجھے آج اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا سا ہوا تھا۔ میری بہنیں شاید سچ کہتی تھیں، مجھے اپنے جوڑ کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور خود کو آئینے میں بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے آپ بانو کا شوہر کم اور اس کا باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھا جب بانو کمرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر ایک ٹک رک گئی، شاید مجھے وقت سے پہلے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ اپنے سینے پر خوف سے ہاتھ رکھا، لیکن مجھے غور سے دیکھ کر مطمئن سی ہوئی۔ کہنے لگی، آپ ہیں فاروق جی؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کون کمرے میں آ گیا۔ آج آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا، ہاں، تھک گیا ہوں۔ میرے ٹوٹے ہوئے لہجے پر وہ میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، تو کیوں کرتے ہو اتنا کام؟ چند دن کی چھٹی لے لو۔ میں نے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ چھٹی لے لوں۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، ہاں تو لے لو نا، اچھا ہے آپ گھر پہ ہوں گے تو ہم جی بھر کے باتیں کیا کریں گے۔ میں اس کے دوگلے پن کو دیکھ کر حیران تھا۔ سامنے کتنا لگاؤ دکھا رہی تھی اور میرے پیٹھ پیچھے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سے قریب کیا تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ فوراً سے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، پھر بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا مجھ سے کترا کر اس طرح بات کرنا یہ ثبوت تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں فاروق احمد، جس نے اس کی خاطر اپنے ہر جذبے کو اپنے اندر سلا دیا تھا کہ نہیں، میری بیوی کمسن ہے، مجھے اس پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ کم عمر میں اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ جب میرا بانو سے نکاح ہوا تھا تو وہ اس وقت مشکل سے 11 یا 12 سال کی تھی۔ مجھ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کنواری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی ماں نے 2 جگہ اس کا نکاح کر چکی تھی، جنہوں نے اس کے ساتھ پورا حق وصول کیا تھا اور بڑی بے رحمی سے کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے پاس مت آنا، میں سہ نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی تو اس پر دانتوں کے نشان تھے جن پر زخم بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر کلملا اٹھا تھا۔
اور بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہنے لگی درد ہوتا ہے۔ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں نے محافظ بن کر اس کی حفاظت کی تھی، لڑ جھگڑ کر اسے اپنے ساتھ پاکستان لے کر آیا تھا تاکہ اس کی سوتیلی ماں اسے مزید اذیت نہ دے۔ اور آج مجھے بانو کی باتوں نے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اگر میں اس سے پوچھتا تو وہ مکر جاتی، اس لیے میں نے ایک سم خریدی۔ بانو سے میسج پر بات کرنے لگا، ایک انجان شخص بن کر۔ پہل تو وہ میرے میسج کا جواب نہیں دیتی۔ میں نے کہا آج میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، آپ پر نیلا رنگ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس پر فوراً سے اس کا رپلائی آیا، کہنے لگی آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا میں آپ کے گھر کے آس پاس ہی رہتا ہوں، آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے شوہر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ بڈھا آپ کے ساتھ ذرا بھی نہیں جچتا۔ آپ جیسی حسین لڑکی کے لیے تو مجھ جیسا نوجوان ہونا چاہیے تھا۔ پہل تو بانو مجھ سے اکھڑے اکھڑے جواب دیتی رہی، لیکن میری بیضا تعریف پر اب وہ چپ ہو جاتی۔ میں نے ایک دن اسے میسج پر کہا کہ مجھے پنک کلر بہت پسند ہے، ایسا کرنا آج آپ پنک کلر پہننا۔ رات کو جب میں آفس سے گھر آیا تو بانو نے پنک کلر کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ اس نے اس انجانی کال پر اس کلر کا لباس پہنا تھا۔ میں نے اس رات ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی میں آج کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سگریٹ پینے لگا۔ میں نے دیکھا اب بانو کھوئی سی رہنے لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک بار میں نے بانو کو میسج پر پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں، وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ پڑھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب میں اسے ملاقات کے لیے بلاؤں گا، اور جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تب میں اسے آزاد کر دوں گا، کیونکہ اگر وہ کسی شخص سے بات کر سکتی ہے تو پھر میرے ساتھ وہ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتی۔ میں نے میسج پر اس سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ وہ میری بات مان گئی۔ اگلے روز جب میں آفس جانے لگا تو بانو مجھے کچھ کھوئی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ٹائی پہنانے لگی، لیکن میں نے آج اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا میرے کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا۔ وہ میرے اکھڑے رویے پر حیران تھی۔ میں پتھر کا نہیں تھا جو یہ سب جان کر بھی اس سے اپنا رویہ درست کرتا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے، لیکن اسے میں بڈھا لگتا تھا۔ وہ کسی انجان شخص کی خاطر مجھے چھوڑنے کو تیار تھی جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ آج میں اس کے روبرو بیٹھ کر سارا راز فاش کرنا چاہتا تھا، اس لیے آفس آ چکا تھا، لیکن وقت ہوتے ہی آفس سے چھٹی لے کر اس ریسٹورنٹ میں جانے لگا، لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں 20 منٹ بعد اس ریسٹورنٹ میں پہنچا، لیکن جب میں اس ریسٹورنٹ میں پہنچا تو جس ٹیبل پر میں نے بانو کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور جس رنگ کے لباس میں نے اسے آنے کو کہا تھا، وہاں ہمارے گھر کی پڑوس میں رہنے والی بانو کی سہیلی بیٹھی تھی، بار بار اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ کبھی ریسٹورنٹ کے دروازے کے جانب دیکھ رہی تھی، کبھی پورے ریسٹورنٹ میں نظر دوڑا رہی تھی، جیسے کسی کی منتظر ہو۔ مجھے لگا شاید بانو نے جان بوجھ کر اسے اپنی جگہ بھیجا ہے، لیکن اگر ایسا کیا بھی ہے تو کیوں؟ اگر وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی تو اسے خود آنا چاہیے تھا، دوست کو کیوں بھیجا؟ اسی وقت اس نے اپنے موبائل پر میسج کیا اور میرے موبائل پر میسج کا نوٹیفیکیشن آنے لگا۔ میں نے موبائل کھولا تو بانو کے نمبر سے میسج آیا کہ وہ ریسٹورنٹ میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ پڑھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بانو کا فون اس لڑکی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں نے بانو کے نمبر پر کال کی تو فون بانو نے نہیں اٹھایا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب قصہ کیا ہے، کیونکہ اس لڑکی کا فون نہیں بجا تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں اس ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا
वापस घर आया। जब घर पहुंचा तो बानो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मुझे देखकर मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, फारूक प्लीज़ मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना, मेरा क्या कसूर है। बानो की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, मैं क्यों दूसरी शादी करूंगा? तो कहने लगी, मैं जानती हूँ आप किसी लड़की से बात करते हैं। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं किसी लड़की को मैसेज करता हूँ? उसने मेरा मोबाइल पकड़कर मेरे मैसेज मुझे दिखाए जो मैंने उसी के नंबर पर किए थे। मैंने कहा, ये नंबर तुमने नहीं देखा, किसका है? कहने लगी, मुझे नहीं पता, होगा किसी लड़की का। मैंने उस नंबर पर कॉल की तो बेल बानो के मोबाइल पर बजी। ये सुनकर वो हैरान हुई। मैंने कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत तो नहीं कर लोगी। ये सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप ना होते तो आज मैं यहाँ इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी रही होती। अभी भी निकाह के नाम पर मेरी माँ मेरी सौदेबाजी कर रही होती। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने कहा, तुम्हारे नंबर पर व्हाट्सएप कौन यूज़ कर रहा है? वो कहने लगी, साजदा। मैंने कहा, कौन साजदा? वो कहने लगी, हमारी पड़ोसन। मुझे तो व्हाट्सएप की खास ज़रूरत नहीं थी, उसे सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने दे दिया। ये सुनकर मैं सारी बात समझ गया था। जो कुछ हुआ था गलतफहमी के बिना पर हुआ था। जिसे मैं बानो समझकर बात कर रहा था वो बानो नहीं बल्कि साजिदा थी। और बानो मेरे मोबाइल पर वो मैसेज पढ़कर परेशान थी क्योंकि उसे अपना नंबर याद नहीं था। मैंने बानो को समझने में गलती की थी। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया था। वो रोए जा रही थी, यही कह रही थी कि मैं उसे छोड़कर दूसरी शादी न कर लूं। अब तक वो समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है, लेकिन मैं पुरसुकून हो गया था कि मेरी बीवी मेरी ही है। आज मैंने उसे उसके सारे हक देना चाहे जिसकी वो हकदार थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टाइप करें, धन्यवाद। टाइप करें। मेरे पति की मौत के बाद मेरे देवर की मुझ पर नज़र फिसलने लगी। मैं अपने देवर को अपना छोटा भाई मानती थी, लेकिन उसकी ज़िद की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी। जब मैं सुहाग की सेज पर बैठी थी, मेरा देवर मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैं अपने पति की जगह तुम्हें नहीं दे सकती, पर उसने मेरी एक ना सुनी। उसने पूरी रात मेरे साथ सामने बैठे शख्स को मैं नफ़रत से देख रही थी, जिसकी ज़िद की वजह से मैंने उससे शादी करने पर मजबूर हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि रिश्तों की नींव एकदम यूं ही बदल सकती है। औरत के विधवा होने के बाद ससुराल में उसके पहले पति की हैसियत से उसे क्यों नहीं रख सकते? मेरे माँ पापा नहीं थे, एक भाई था जिसके हालात ऐसे न थे कि मैं विधवा होने के बाद उसके घर की दहलीज पर जाकर बैठ जाती। वो तो अपने बीवी बच्चों को ही मुश्किल से पाल रहा था, इसलिए मैंने ससुराल में ही रहने का सोच लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस देवर को मैंने छोटे भाइयों की तरह समझा था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझ पर गलत नज़र रखने लगेगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी को एक कमरे तक में बंद कर लिया था और वैसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी जैसे कि मेरे ससुराल वाले चाहते थे। मेरे पति की मौत के बाद मुझे कमरे में बैठा दिया गया। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी सास अपने बेटे के गम में निढाल हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ होश संभाला तो मुझे पढ़ने के लिए बहुत सारे नुस्खे दे दिए और कहने लगी कि रोज़ाना रात को 200 बार ये नुस्खे पढ़कर सोना। आधी रात मेरी उन मंत्रों को पढ़ने में गुजर जाती। फिर कहती कि जो भी तुम पढ़ोगी मेरे बेटे की रूह को सुकून मिलेगा। मेरा पूरा दिन उन्हीं मंत्रों में गुजर जाता। जैसे ही मेरे पति को मरे हुए कुछ दिन हुए तो घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी सास ने मुझ पर डाल दी। मेरी जेठानी घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। खाने का टाइम आता, सास मुझे कम खाना देकर कहती कि तुम जवान हो, सारी उम्र कैसे गुजारोगी, इसलिए ज़्यादा खुराक जिस्म की ख्वाहिशों को उभारती है। तुम सादा और कम खाना खाया करो। पूरे दिन में मुझे बस 2 ही रोटियां मिलती थीं।
ایک دوپہر کو اور ایک رات کو مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب صدام زندہ تھا۔ ہماری زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی۔ 3 سال میں صدام کی سنگت میں ایسے گزرے تھے جیسے زندگی میں کوئی غم آ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی موت نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، اور پھر ہمارے سماج میں ودوا کے ساتھ کیے جانے والے رویے نے مجھے جینے کا حق تک چھین لیا تھا۔ گھر میں اگر کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا اور اگر میں بھی ہنستی یا مسکرانے لگتی تو میری ساس مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا کرتی اور کہتی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جوانی میں تم ودوا ہو گئی ہو، تمہارا پتی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ مجھے لگتا تھا شاید میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ میں نے اس لیے چپ کے تالے اپنے منہ پر لگا لیے۔ سفید جوڑا ہی اب میرا پہناوا بن چکا تھا۔ کسی کی شادی ہوتی تو مجھے اس شادی پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ سہاگن کے پاس ودوا عورت نہ بیٹھ جائے، کہیں اس کا سایہ اس سہاگن پر نہ پڑ جائے۔ میری جٹھانی مجھ سے یوں دور بھاگتی تھی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، پھر بھی میں صبر سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جب ایک بار میری نند اور نندوئی گھر میں کھانے کی دعوت پر آئے تھے، کھانا بنانے کے بعد میں کچن میں ہی بیٹھ کر سوکھی روٹی کے ساتھ اچار کھا رہی تھی، کیونکہ میری ساس کہتی تھی کہ تم اب ہمیشہ سادہ کھانا کھاؤ، اور گھر میں اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک کھانا بنے ہوئے تھے۔ میں نے دوپہر کی روٹی لی اور اس پر اچار رکھ کر کھانے لگی۔ میری زندگی سے ویسے ہی خوشیاں جا چکی تھیں، میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں ہنسوں، باتیں کروں، بس سانسیں تھیں جسے میں زندگی کے نام پر لے رہی تھی۔ مر تو میں بھی شاید اسی دن گئی تھی جب صدام کی موت کا سندیش مجھے ملا تھا۔ میں کچن میں کھانا کھا رہی تھی جب میرے نندوئی کچن میں داخل ہوئے۔ کہنے لگے کہ چائے بنا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی روٹی وہیں سیلف پر رکھی اور چائے بنانے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلا جائے گا، لیکن وہ دروازے کے پاس ہاتھ باندھے مجھے ٹک ٹکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ میں نے کہا، صہیب بھائی آپ باہر جائیں، صوفے پر بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ باہر جانے کے بجائے کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ کہنے لگا، مجھے تمہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کے بارے میں سوچ کر تکلیف ہوتی ہے۔ بھری جوانی میں تم ودوا ہو گئیں، اور پھر ظلم یہ کہ تمہیں کھانے پینے کو بھی ٹھیک سے نہیں دیا جاتا۔ ہاں ظاہر ہے اچھی خوراک انسان کے اندر کی خواہشوں کو ابھارتی ہے، اور تمہارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ایسی باتیں سن کر میرے کانوں کے پردے پھٹتے پھٹتے بچے تھے۔ میں نہ جانے کیسے یہ سب سن رہی تھی۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی، لیکن وہ میری نند کا پتی تھا، ایک تماشا سا لگ جاتا۔ پھر تو شاید میری ساس مجھے رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی، دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں کہاں جاتی؟ صدام کے بعد تو میری ودوا کا خوب تماشا لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے والے تھے کہ ایک دم سے ہی میرا دیور کچن میں آ گیا اور ایک سخت لہجے میں نندوئی سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کچن میں کیا کام ہے؟ وہ گھبرا کر بولا، میں تو چائے لینے آیا تھا۔ ذاکر کہنے لگا، باہر جا کر بیٹھیں، آپ کو چائے مل جائے گی۔ ذاکر کی بات پر وہ بوکھلا سا گیا، پٹافٹ سے کچن سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں ذاکر مجھے غلط نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ اب وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ذاکر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، منہ میں زبان نہیں ہے کیا آپ کے؟ کب سے وہ بکواس کر رہا ہے، آپ چپ چاپ سن رہی ہیں، منہ کیوں نہیں توڑا اس کا؟ میں نے کہا، اگر تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو تو تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس گھر کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی آسرا نہیں ہے، اس لیے سہنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کپ میں چائے ڈال کر اسے کہا کہ جاؤ باہر دے کر آؤ۔ میں اپنی سوکھی روٹی اٹھائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ وہ کہنے لگا، یہ کھاتی ہیں آپ بھابھی؟ میں نے کہا، میرے نصیب میں اب یہی ہے، اور میں یہ کیوں کھاتی ہوں اس کا جواب تم اپنی اماں سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد ذاکر کی نظریں مجھ پر بدلنے لگیں۔ میں نے نوٹ کیا وہ مجھے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا کیونکہ میں اسے بھائی سمجھتی تھی، لیکن پتی کے مرنے کے بعد شاید سماج کی نظریں ہی بدل جاتی ہیں۔
एक बार तो हंगामा सा बरपा हो गया। मैंने जाकिर से ऐसी बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैंने हमेशा उसे अपने छोटे भाई जैसा समझा। बेशक उम्र में मेरे ही बराबर था, लेकिन सद्दाम के होते हुए अक्सर सद्दाम की डांट डपट सुनकर वो मेरे पास आता था। कहता था, भाई को समझाती क्यों नहीं है, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये सुनकर सद्दाम कमरे में आ जाते थे। यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तक दुकान पर क्यों नहीं गए? तुम्हें एहसास नहीं है कि कारोबार भी करना है? जब देखो इधर उधर घूमते रहते हो, क्रिकेट खेलते रहते हो। वो जब सद्दाम को गुस्से में देखता तो मेरे पीछे छुप जाता। भाभी बचाएं, इस गुस्से वाले इंसान से मुझे हर वक्त डांटता रहता है। ये सुनकर सद्दाम मुझे कहते, बीच में से हटो, आज तो मैं इसके कान खींच लूँगा। मुझे कह रहा था बस दुकान जा रहा हूँ और यहाँ आके कमरे में तुम्हारे पीछे छुप गया। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। लेकिन मैं कहती थी कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, वक्त के साथ खुद ही सीख जाएगा। क्यों मेरे छोटे भाई के पीछे पड़े रहते हैं? सद्दाम उसे छोड़कर मुझे घूरने लगता। कहने लगता, तुमने बहुत सर चढ़ा रखा है इसे, देख लेना सारी ज़िंदगी मेरे ही सर पर बैठकर खाएगा। मजाल है कभी कुछ कमा ले, जब देखो क्रिकेट खेलता रहता है। सद्दाम को अंगूठा दिखाते हुए बाहर निकल जाता था। इससे पहले कि सद्दाम उसके पीछे भागने लगते, मैं उनका हाथ पकड़ लेती। मैं कहती, छोड़ो ना सद्दाम, कोई बात नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है, वक्त के साथ साथ खुद ही संजीदा हो जाएगा। कितने हसीन दिन थे जो अब ख्वाब हो चुके थे। मेरी सास भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। सद्दाम घर में दूसरे नंबर पर आते थे, लेकिन सारे घर की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी थी। मुझे भी पूरी पूरी इज्जत दी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सास मुझे कोई कड़वी बात कह जाती। सद्दाम कहते थे कि मैं शादी के फ़ौरन बाद अपनी अम्मी और अपनी बहन को बिठाकर कह दिया था कि शबनम मेरी बीवी है, इसलिए उसे कभी भी घर की नौकरानी मत समझिएगा। उसे पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से किचन में जाए, जो चाहे बनाए खाए, जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारे। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो आपसे पूछकर खाना बनाए, आपसे पूछकर चले। हर एक को अपनी आज़ादी जीने का हक है। जब तक सद्दाम जिंदा थे, घर पर मेरी बादशाहत थी। मेरी सास मेरी बड़ी इज्जत करती थी, लेकिन उस एक शख्स के चले जाने से जैसे मेरी ज़िंदगी आसमान से ज़मीन पर आ गई थी। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। ज़िंदगी मुश्किल तो थी, लेकिन जाकिर की बात ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मेरी सास बड़े गुस्से से मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मेरे एक बेटे को खाकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो दूसरे को भी खाना चाहती हो। मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। मैंने कहा, क्या बात है अम्मा, मैंने क्या किया है? सद्दाम का दुनिया से जाना मेरे हाथ में तो नहीं था। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी उन्हें जाने नहीं देती। वो कहने लगी, उसे छोड़ो, पहले ये बताओ कि जाकिर क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्या जादू कर दिया है तुमने? कहता है तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, वो पागल तो नहीं है? मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। सास कहने लगी, वो तो जिद बांधे बैठा हुआ है, अपने बाप से साफ कह चुका है कि शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। अब तुम मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा चक्कर चलाया तुमने जाकिर के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे नाक के नीचे तुम अपने देवर को अपने प्यार में फंसा रही थी। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बेशक मुझसे जो मर्जी कसम ले लो। मेरी सास गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। मुझे जाकिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये तमाशा लगाने की और ये सब कहने की? मैं सीधा जाकिर के कमरे में गई। मैंने उसे कहा कि ये क्या नया तमाशा लगाया तुमने घर पर? सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। वो कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, क्या किया है? इतने भोले मत बनो। तुमने ये क्यों कहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो कहने लगा, तो इसमें बुराई क्या है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ। वो कहने लगा, मुझे पता है। मुझे इसके जवाब पर हैरत हुई। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए जाकिर? तुम जानते हो मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझती हूँ। वो कहने लगा, छोटा भाई मैं आपका उस वक्त था
जब तक सद्दाम भाई जिंदा थे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरा कोई आसरा नहीं है। मेरा भाई मुझे घर पर बैठाकर नहीं खिला सकता। अगर वो कर पाता तो मैं उसके घर चली जाती। खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में मत डालो। मुझे यहाँ सर छुपाने के लिए जगह जो मिली है उसे मत छीनो। वो कहने लगा, आपको आसरा ही तो दे रहा हूँ, लेकिन अपने नाम का। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारी बात पर अम्मा को ये लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। मुझे लगा ये बात सुनकर वो शादी से इनकार कर देगा। वो कहने लगा, जिसको जो समझना है समझने दो। पापा मेरे फैसले से राज़ी हैं। आप भी निकाह की तैयारी करें। मैंने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ निकाह नहीं करूँगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में आकर सद्दाम की तस्वीर पकड़कर रोने लगी, उसे याद करने लगी। वो था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर गलत निगाह डाले। पहले मेरी ननद के पति की घटिया बातें मैं न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी, और अब जाकिर, उसने तो हद ही पार कर दी थी। अगले रोज़ मेरे ससुर ने जब मुझसे निकाह के लिए पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, ये निकाह नहीं कर सकती। मैं हमेशा उसे छोटे भाइयों जैसा समझती हूँ। अब्बा, क्या मैं सद्दाम के नाम पर यहाँ नहीं रुक सकती? मेरे ससुर कहने लगे कि अगर तुमने निकाह से इनकार कर दिया तो मजबूरन मुझे तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे घर में ही रहो। मेरी सास कहने लगी, जब वो इनकार कर रही है तो आप क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? वो कहने लगे, ये तो बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं है इसमें कि आगे कितनी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन जाकिर का फैसला बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कल को उसकी भी शादी होगी। क्या उसकी बीवी शबनम की ज़िंदगी मज़ीद तंग नहीं कर देगी? वो किसी सूरत में भी शबनम को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग ज़िंदा हैं, कल को नहीं रहेंगे, तो इसका क्या होगा? ये किसी ने सोचा है? ये हमारे सद्दाम की निशानी है। हम इसे बेघर नहीं कर सकते, इसलिए जाकिर का फ़ैसला बिल्कुल सही है। फिर मुझसे कहने लगे कि मैं चाहूँगा तुम इस फैसले के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। तुम्हें आसरा चाहिए तो वो जाकिर की सूरत में ही तुम्हें मिल सकता है। जाकिर से निकाह करना मेरी मजबूरी थी। मुझे वाकई एक आसरे की ज़रूरत थी, और ये बात भी ठीक थी कि जाकिर की बीवी आती तो वो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ये भी सच था कि मैं सद्दाम की जगह किसी को नहीं दे सकती थी। इसलिए मैं सोच चुकी थी कि जाकिर से कह दूंगी कि वो दूसरी शादी बेशक कर ले, मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा शायद वो भी मुझसे निकाह करना चाहता है ताकि मुझे सहारा दे सके, मुझे नाम दे सके। मैं निकाह का जोड़ा नहीं पहनी थी जो जाकिर ने एक नौकरानी के हाथ मेरे कमरे में भिजवाया था। मैं एक बार दुल्हन बन चुकी थी, दोबारा बनना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैंने इसी सफ़ेद जोड़े में निकाह किया था, और निकाह करते हुए मुझे सद्दाम से निकाह का वक्त याद आ गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जब जाकिर को कबूल किया उसी वक्त मुझे जाकिर से नफ़रत महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं उसे अपने पति की जगह पर नहीं देख सकती थी। जब वो मेरे कमरे में आया, उसने दरवाज़ा बंद किया। मुझे लगा किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में लेकर दबोचा हो। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा, मैं पीछे हट गई। वो कहने लगा, मैंने आपको शादी का जोड़ा भिजवाया था, वो क्यों नहीं पहना आपने? मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी भी सद्दाम की जगह नहीं दे सकती। हाँ, तुम्हारा मुझ पर यह एहसान रहेगा कि इस घर में मुझे रखने के लिए तुमने मुझे अपना नाम दिया, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है। तुम जब चाहे दूसरी शादी कर सकते हो। उसने बड़ी बेशर्मी से मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा, मैं पहली शादी तो निभा लूँ, दूसरी के बारे में बाद में सोचूंगा। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मैं अपना हाथ उससे छुड़वाया और बेड से खड़ी हो गई। मैंने कहा, नहीं जाकिर, मुझे इस आजमाइश में मत डालो। मैं तुम्हें सद्दाम की जगह नहीं दे सकती। ये कहकर मैं रोने लगी। मुझे यूं रोता हुआ देखकर वो कहने लगा, ठीक है, आप परेशान ना हो, सो जाओ। उसने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। मैं साइड टेबल पर रखी सद्दाम की तस्वीर उठाई,
सीने से लगाए रोते हुए सो गई। सुबह जाकिर ने वो तस्वीर मेरे हाथ से लेकर वापस साइड टेबल पर रखी थी। उसके इस अमल की वजह से मेरी आंख खुल गई। 4 दिन गुजर गए थे। उसने मुझे दोबारा कुछ नहीं कहा था। मैं भी सुकून हो गई थी। लेकिन 4 दिन बाद उसने मुझे कहा, आज के बाद मैं आपको सफ़ेद लिबास में नहीं देखना चाहता। मैं रात को जब मैं काम से वापस आऊं तो तैयार रहना। ये कहकर वो तो चला गया, लेकिन मैं परेशान हो गई। रात को मुझे सादा हुलिये में देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। उसके कमरे में आने से पहले मैं साइड टेबल पर रखी सद्दाम की तस्वीर पकड़े रोते हुए उससे बातें कर रही थी, जबकि कमरे में मुझे देखकर उसने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। काफ़ी गुस्से में था। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। वो मेरे पास आया, मेरे हाथ से सद्दाम की तस्वीर को छीन लिया। ये देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे सद्दाम की तस्वीर वापस करो। वो कहने लगा, क्यों करूं वापस? उसका लहजा काफ़ी बुलंद था। कहने लगा, बहुत दिन से ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब मैं रात को कमरे में आता हूँ, तुम भाई की तस्वीर पकड़े उनसे बातें कर रही होती हो। मेरे सामने उस तस्वीर को चूमती हो, सीने से लगाती हो। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो शबनम? जाकिर की बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मैंने कहा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी थी कि सद्दाम की जगह तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे ऐसा करने से भाई वापस आ जाएंगे क्या? या उन्होंने कहा था कि तुम उनके मरने के बाद भी ऐसा ही रहना, ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देना? ये सब बेबुनियाद रस्में हैं जो तुम अदा कर रही हो, वरना इस्लाम में औरत को गम मनाने को 4 महीने 10 दिन हैं। उसके बाद उसे जीने का, हंसने का, यहाँ तक कि दूसरी शादी करने का भी हक दिया गया है। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं किया था कि तुम मेरे होते हुए मेरे भाई की तस्वीर को सीने से लगाओ। बेशक मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी ऐसी हरकतें करे। उतारो ये बेहूदगी की चादर और सज धज के आओ मेरे लिए, और इस बार मैं तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने सद्दाम की तस्वीर अलमारी के लॉकर में रख दिया। ये देखकर मुझे जाकिर और भी बुरा लगने लगा। मैं वैसे ही बैठी रही कि कुछ देर तक मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, ये मर्जी है तुम्हारी। ये कहकर उसने ड्रेसिंग टेबल से कांच की चूड़ियाँ निकाली और मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे हाथ को थामकर उसने कलाइयों को चूड़ियों से भर दिया। कहने लगा, इसे हमेशा अपने हाथों की जीनत बनाए रखना। मेरे रोने पर, इनकार करने पर भी वो अपना हक वसूल कर चुका था। रात भर रोने की वजह से सुबह तक मेरी आंखें सूजी हुई थीं। मैं नहा धोकर हल्के रंग का लिबास पहन लिया था, लेकिन अब जाकिर मेरी एक भी नहीं सुनता था। फौरन से मुझे मैरून रंग का एक फैंसी जोड़ा निकाल कर दिया। कहने लगा, इसे पहनो, मुझे ये रंग बहुत पसंद है। इससे पहले कि मैं इनकार करती, वो गुस्सा करने लगा। कहने लगा, जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाई। जब कपड़े पहन के जाकिर के साथ कमरे से बाहर निकली तो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। कमरे से बाहर आते हुए मुझे बहुत अजीब सी महसूस हो रहा था, जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। जाकिर ने कमरे से बाहर निकलते ही मेरा हाथ थाम लिया। मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल के पास लाया, मुझे कुर्सी खींच कर दी, मेरे साथ बैठ गया। मेरी सास का मूड बहुत ख़राब था। जाकिर ने मेरी प्लेट में ऑमलेट रख दिया। कहने लगा, पेट भरकर खाना खाना, अब तुम्हें एक रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर मेरी सास और जेठानी मुझे घूरने लगीं। जाकिर कहने लगा, अम्मा, आज के बाद मैं किसी को भी शबनम के ऊपर हुक्म चलाते हुए ना देखूं, और ना ही कोई उसे उल्टे सीधे ताने देता नज़र आए। अब वो सद्दाम भाई की विधवा नहीं है, मेरी बीवी है। इसे इसी हैसियत से अपनाया जाए। मैं बिना पलके झपकाए जाकिर को देख रही थी, जो मुझे जाकिर कम और सद्दाम ज़्यादा लग रहा था। आज मुझे जाकिर में सद्दाम की झलक नज़र आ रही थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन सब ने मुझे जाकिर की हैसियत से कबूल कर लिया था। जाकिर मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैं उससे खिंची खिंची रहती थी।
مگر 1 مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ حالانکہ صدام کی سنگت میں نے 3 سال گزارے تھے، لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ذاکر کے ساتھ شروع کیے گئے مجبوری کے اس رشتے میں شاید یہ پہلی خوشی تھی جو مجھے ملی تھی۔ ذاکر بہت خوش تھا اور اب تو میری ساس بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ لیکن ذاکر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ نہ کر گزرے۔ مجھے پاؤں تک زمین پر رکھنے نہیں دیتا تھا۔ دکان پر ہوتا تو کئی بار مجھے فون کر کے پوچھتا، تم نے فریش جوس پیا ہے؟ کھانا ٹھیک سے کھایا ہے نا؟ کچھ نہ کھانے کو جی چاہے تو مجھے بتا دینا۔ میرے دل میں اب ذاکر کی محبت گھر کرنے لگی۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سب بہت خوش تھے۔ ذاکر کی مجھ سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں بھی اسے چاہنے لگی تھی، اس کا خیال رکھنے لگی تھی، اس سے باتیں بھی کرتی تھی۔ اکثر وہ میرے ساتھ بیٹھتا تو میرے سر اپنے کندھوں پر رکھ دیتا اور کہتا، بس میرے قریب رہا کرو، اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہا کرو، مجھ پر حق جمایا کرو شبنم، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میرا ڈر کافی حد تک دور ہو گیا تھا۔ ذاکر کی محبت نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی، لیکن اس کے بعد جو قیامت مجھ پر ٹوٹی، میرا ہوش و حواس گم ہو گیا۔ 2 سال ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں ذاکر نے مجھ پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کر ڈالی تھیں۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو اس کی سالگرہ ذاکر نے گھر کے بڑے سے صحن میں ارینج کروائی تھی۔ سب مہمان موجود تھے۔ ہم کیک کاٹنے ہی لگے تھے جب باہر کی ڈور بیل بجی۔ دروازہ میری نند نے کھولا تھا۔ سامنے آنے والے کو دیکھ کر اس کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ ہم سب کی نظریں نند کی چیخوں پر جانے لگیں۔ جب وہ شخص اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ وہ صدام تھا، میرا پہلا پتی۔ وہ زندہ تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ صدام کی بے تاب نظریں مجھے تلاش کر رہی تھیں اور میں یوں تھی کہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ سبھی صدام کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے پاس چلے گئے، اسے گلے ملنے لگے۔ کچھ سال پہلے صدام دبئی کے لیے جہاز میں بیٹھے تھے، لیکن وہ جہاز کریش ہو گیا تھا۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ سب مسافر مر چکے ہیں، لیکن وہ اس وقت زندہ سلامت کھڑے تھے۔ فیصل کہنے لگے کہ جہاز ابھی آسمان کی بلندی تک نہیں پہنچا تھا، بس زمین سے کچھ ہی اوپر تھا۔ جب جہاز کے ٹائر کو آگ لگ گئی، بہت سے مسافر ہنگامہ کر کے گیٹ کے راستوں سے باہر نکلنے لگے۔ میں بھی جہاز سے نیچے کود گیا۔ جہاز اس وقت سمندر کے اوپر تھا۔ جیسے ہی میں پانی میں گرا، جہاز کے دھماکے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے کسی چیز کی کوئی ہوش نہ تھا۔ مجھے کچھ دن پہلے ہوش آیا ہے، پھر پتہ چلا کہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے کوما میں تھا۔ نہ جانے مجھے کس نے بچایا اور اسپتال میں پہنچا دیا۔ میرا تو اب اس بات پر پکا یقین ہو چکا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ میری ساس صدام کے ساتھ لگے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ بے یقینی سے صدام کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے انہیں ابھی بھی یقین نہ ہو رہا ہو۔ سب صدام کے پاس تھے، بس میں دور کھڑی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ صدام کی جب مجھ پر نظر پڑی تو اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا کر مجھے اپنے پاس بلانے لگے۔ کہنے لگے، شبنم تم کیوں دور کھڑی ہو؟ دیکھو تمہاری دعاؤں نے مجھے تمہارے پاس زندہ صحیح سلامت بھیج دیا ہے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ایک بازو سے انہوں نے میری ساس کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، دوسرے ہاتھ کو پھیلائے وہ مجھے بلا رہے تھے، اور مجھے لگا میرے قدموں میں اندیکھی زنجیریں پڑ چکی ہیں۔ میں کیسے جاتی ان کے پاس؟ میں اس وقت ذاکر کے نکاح میں تھی۔ وہ خود ہی میرے پاس آ گئے، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ پیار سے مجھے صدام نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے کرنٹ سا لگا۔ میری نظریں صدام کے پیچھے کھڑے ذاکر کے پاس جا کے ٹکیں، جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ صدام کہنے لگے، ہوش میں آتے ہی مجھے امی ابا کے بعد تمہارا خیال آیا تھا کہ تم تو اس 2-2.5 سال میں رو رو کر پاگل ہو چکی ہوگی۔ ذاکر مجھے دیکھ رہا تھا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کس کے بند رکھی تھیں۔
وہ جس لمحے سے گزر رہا تھا میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں تھا۔ میں صدام سے پیچھے ہٹ گئی، پھر صدام میرے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کی نظر میرے ساتھ کھڑے میرے بیٹے پر پڑی۔ صدام کہنے لگا، یہ بچہ کون ہے؟ حمزہ مجھے مما مما کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر صدام کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے حمزہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگا، شبنم یہ ہمارا بچہ ہے۔ وہ بے تحاشا حمزہ کو چومنے لگا۔ سبھی چپ تھے، شاید کسی میں یہ بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ ان 2-2.5 سالوں میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ سب مہمان آہستہ آہستہ جا چکے تھے، بس گھر کے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ صدام کی نظریں اب بھی مجھ پر تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کمرے میں جاؤں اور وہ بھی کمرے میں میرے پاس آ سکیں، لیکن میں تو عجیب سی دوراہے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف صدام تھا، دوسری طرف ذاکر، اور پھر میرا بچہ۔ ذاکر بھی وہیں ہال میں کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب صدام نے سب سے کہا کہ وہ اب تھک چکا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، یہ کہہ کر وہ میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، شبنم تم کیوں پتھر کی مورت بنی کھڑی ہو؟ کیا بات ہے؟ میں اسے کیا بتاتی؟ صدام نے کہا، اچھا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا؟ میں زندہ سلامت لوٹ آیا ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، ذاکر پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی شبنم اب آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ اس نے صدام کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھڑوایا۔ میں تو پہلے ہی بے جان کھڑی تھی۔ صدام حیرت سے ذاکر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا، میں سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ کہنے لگا، ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ مسافروں کے ساتھ مر چکے ہیں، اس لیے مجھے شبنم سے نکاح کرنا پڑا۔ یہ سن کر صدام کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ ذاکر کہنے لگا کہ حمزہ آپ کا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر صدام کبھی مجھے کبھی ذاکر کو دیکھ رہے تھے۔ میری ساس بھی صدام کے پاس آ گئی۔ میرے سسر بھی اسے بتانے لگے کہ کن حالاتوں میں یہ نکاح کرنا پڑا۔ صدام آنکھوں سے سب کو دیکھ رہے تھے، پھر اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اپنی سر دبانے لگے، پھر نہ سر ہلانے لگے۔ کہنے لگے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شبنم بیوی ہے میری، ذاکر سے کیسے؟ اف! یہ اپنا سر دبانے لگے، پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری ساس اور سسر بھی اپنے کمرے میں چلے گئے، بس میں ہال میں کھڑی تھی۔ ذاکر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، شبنم چلو اپنے کمرے میں۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں بے جان سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت میں ذاکر کے پسندیدہ لباس میں تھی، تیار بھی تھی۔ آج اس نے میری تعریف بھی بہت کی تھی، میں خوش بھی بہت تھی، لیکن اب میری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی جس میں قصور کسی کا بھی نہیں تھا۔ ذاکر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں نے ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ دیکھ کر ذاکر کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھنے لگے۔ شبنم میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا، آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے، اور کہنے لگا، میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ میرے گھر والوں نے تمہیں انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تمہارے ساتھ بے انسانی سلوک کرنے لگے تھے۔ صاحب بھائی بھی بدتمیزی جب میں نے دیکھی تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، اس لیے سوچا تھا کہ صدام بھائی کے مرنے کی سزا تمہیں کیوں دی جا رہی ہے، تمہاری زندگی کو کیوں تکلیف بھرا بنایا جا رہا ہے، اس لیے تم سے نکاح کیا تھا۔ لیکن نکاح کے بعد جب میں تم سے صدام بھائی کے لیے روتے تڑپتے دیکھتا تھا تو مجھے جلن سی ہونے لگی۔ تم ان کی تصویر سے پیار بھری باتیں کرتی تھیں، اسے سینے سے لگا کر رکھتی تھیں، تو میرے اندر آگ سی دوڑنے لگتی تھی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید نکاح کا 2 بولوں کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ بھائی کے لیے خود رو سکتا تھا، لیکن تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس پتہ ہی نہیں چلا کب تم میرے لیے اتنی اہم ہو گئیں کہ تمہارے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کہنے لگا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ ہمارا ایک بچہ ہے یار، پلیز میرے اور حمزہ کے بارے میں سوچ لینا۔
मैं किसी पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो सद्दाम सामने सोफे पर सर पकड़े बैठे थे। सुबह सुबह का वक्त था, कोई भी नहीं उठा था। मुझे कमरे से बाहर देखकर उन्होंने मुझे शिकवा भरी नज़रों से देखा था। मुझे लगा जैसे मैं कसूरवार हूँ। वो उठकर मेरे पास आ गए, आकर कहने लगे। मैं फजर पढ़ने मस्जिद में गया था, वहाँ मुफ्ती साहब भी थे। मैंने अपना मसला उन्हें बताया है। वो कहते हैं तुम मेरी बीवी हो, पहला पति वापस लौट आए तो दूसरा निकाह ख़त्म हो जाता है। वो कहने लगा कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि अगर एक शादीशुदा आदमी लापता हो जाए, 1 साल के बाद ये खबर आए कि वो मर चुका है, उसकी बीवी विधवा होने के बाद दूसरे आदमी से शादी कर ले और दूसरे पति से उसकी औलाद भी हुई हो, लेकिन अब पहले पति वापस आ गया है, तो औरत को पहले पति की तरफ वापसी होगी या नहीं। मुफ्ती साहब ने कहा कि पति गुमशुदा हो जाए, पति के मरने की खबर आ जाए और उसी हालत में उसकी बीवी किसी और से शादी कर ले और दूसरे पति से उसका बच्चा भी हो जाए, और फिर जब उसका पहला पति वापस आ जाए तो दूसरा निकाह नहीं माना जाता है और बीवी को चाहिए कि वो अपने पहले पति के पास वापस लौट आए। शबनम, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, तुम्हें जाकिर के कमरे में नहीं देख सकता। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। मैं गुमसुम सी खड़ी थी। क्या करना चाहिए मुझे? क्या सद्दाम के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या फिर सद्दाम से तलाक लेकर जाकिर से फिर से निकाह कर लेना चाहिए, जिसने मुझे उस वक्त अपनाया जब मेरी ज़िंदगी कांटों पर गुजर रही थी। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।